حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے مثالی نوجوان۔ در حقیقت کسی بھی قوم میں بہترین رول ادا کرنے والا، معاشرے کے اندر اپنی قوم کو آگے بڑھانے والا اگر کوئی فرد ہوتا ہے تو وہ نوجوان ہوتا ہے۔ وہ نوجوان جو کام کر سکتا ہے، جو خدمات انجام دے سکتا ہے، وہ عمر کے دیگر افراد، چاہے وہ بچے ہوں یا معمر حضرات بڑی عمر کے بزرگ ہوں، وہ کام انجام نہیں دے سکتے جو ایک نوجوان انجام دے سکتا ہے۔ اور نوجوانوں کی ہر قوم میں مثال دی جاتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح جسم میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ نوجوان کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے تو انسان کا جس طرح سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر کسی قوم کے، کسی معاشرے کے نوجوانوں کے اندر بگاڑ آ جائے تو پھر وہ سارا معاشرہ، وہ ساری قوم تباہ و برباد ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ پچھلے دور میں دیکھیں گے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو صلیبی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس میں ان لوگوں نے سب سے بڑا ٹارگٹ جو کیا تھا مسلمانوں کو کمزور کرنے کا، مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا کرنے کا، وہ یہ کہ ان کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جائے، ان کے نوجوانوں کے اندر خواہشات کا بیج بو دیا جائے تاکہ وہ نوجوان اپنی ان خواہشات کے پیچھے پڑ کر میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور پھر اس طرح ساری کی ساری قوم پشیمانی اور ناکامی کا منہ دیکھنا اسے پڑے۔ یہی صورتحال ہر قوم میں رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہیں جب یہی قوم، نوجوان دین اسلام پر ڈٹ جائے، دین اسلام کو اپنے لیے اوڑھنا بچھانا بنا لے اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق لگا دے، تو پھر اچھی قوموں کے چھکے بھی انہوں نے چھڑائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی ہے تو وہ طاقتور مومن ہے، جو کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اور یہ طاقت بوڑھے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے، نوجوانوں میں جو طاقت ہوتی ہے، نوجوانوں میں جو جذبہ ہوتا ہے، جو ولولہ ہوتا ہے، جو جوش ہوتا ہے، وہ قوم کے کسی دیگر فرد میں وہ انجام نہیں پایا جا سکتا جو کسی قوم کے نوجوانوں میں پایا جاتا ہے۔ محترم حضرات، باتیں کہنے کو تو بہت ہے، لیکن وقت کم ہونے کی بنا پر میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ مثالی نوجوان کیسا ہونا چاہیے۔ نوجوان، اس سے مراد صرف معاشرے کے مرد حضرات مراد نہیں ہے، اس کے اندر نوجوان کے اندر نوجوان مرد بھی ہیں، نوجوان خواتین بھی شامل ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جو خطاب کیا، جس میں مرد اور عورتیں دونوں سے خطاب ہے، بالکل اسی طرح جب بھی میں نوجوان کہوں تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ راستے پہ چلنے پھرنے والے، یہ آوارہ گردی کرنے والے، یہ بیکار وقت ضائع کرنے والے، یہ جو ہمارے ذہنوں میں خاکہ بیٹھا ہوا ہے یہی نوجوان ہیں، باقی قوم کے دیگر لوگ نوجوان نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک جسم میں طاقت ہے، جب تک جسم میں جذبہ ہے، جب تک جسم میں ولولہ ہے، جب تک قوم کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ ہے، وہ شخص نوجوان ہے، وہ شخص نوجوان ہے، وہ چاہے مرد ہو یا کہ عورت ہو۔ عام طور پر ہم صرف نوجوان کا جب بھی تصور آتا ہے تو ہم ایسے ہی لوگوں کو اپنے ذہن میں خاکہ بٹھا لیتے ہیں اور انہی کو مراد لیتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہمارے معاشرے کا کچرا ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کا کچرا ہے جسے قوم کے لوگوں نے نکال پھینک دیا ہے۔ اس کچرے کی طرف نہ دیکھیں۔ قوم میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، قوم میں بہت سے اچھے نوجوان بھی ہیں، قوم میں بہت سے اچھی خواتین بھی ہیں۔ اس کچرے کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہی ہمارے معاشرے کے نوجوان ہیں۔ نہیں، مثالی نوجوان اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف، سورہ کہف جو جمعہ کے دن آپ پڑھتے ہیں، سورہ کہف جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اس کے اندر وہ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ نوجوان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کی سچی خبر بتا رہے ہیں۔
वो कौन लोग थे? इन्नहुम फितिया, वो कुछ नौजवान थे। वो कितने नौजवान थे? जिनकी तादाद के अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन राज बात ये है कि वो 9 नौजवान थे। उनकी तादाद 9 थी। वो नौजवान थे। फितिया आमनू, अल्लाह पर ईमान ले आए। आमनू बिरब्बिहिम, रब पर ईमान ले आए। ऐसे मुआशरे में रहते थे जहां का बादशाह दकियानूस था, जहां का बादशाह बुत परस्त था। वो सारे कौम के लोगों को बुत परस्ती पर आमादा करता था। ये नौजवान जमा हुए, कहा कि ये जो बादशाह हमें तालीम दे रहा है, ये जो बादशाह हमें जिस इबादत में लगा रहा है, ये हकीकत में इबादत के काबिल नहीं, ये इबादत के लायक नहीं। इबादत के लायक तो वो रब है जिसने हमको बनाया है। आमनू बिरब्बिहिम, नौजवानों की वो मीटिंग तौहीद पर हुई। वो नौजवान जमा हुए अल्लाह के इकरार पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानने के लिए वो सब जमा हुए। आज हमारी भी मीटिंगें होती है, आज हमारे भी गपशप होते हैं, आज हमारी भी जमगट्ठे लगते हैं, लेकिन क्या हम कभी ऐसी महफिल में अल्लाह का तस्करा करते हैं? कभी ऐसी बातें होती है जिससे ईमान में इजाफा हो? नहीं। ये सारी बातों को हम ये कहते हैं कि भाई ये बातें अब क्यों कर रहा है, ये तो मस्जिद के लिए ठीक है, ये तो मदरसे के लिए ठीक है, ये तो किसी जलसे के लिए ठीक है। ये हमारी महफिल में दीन की बातों को ना लाओ। अगर कोई आदमी दीन की बात करता है तो उसे ऐसे देखा जाता है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है। वो ईमान ले आए थे, आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ताला कहता है जैसे तुम करोगे अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही तुम्हारे साथ मामला करेगा। मन आमिला सालिहन फलिनफ्सी, जो अच्छाई करेगा उसके लिए अच्छाई मिलेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन अहले ईमान को असहाबे कहफ की हिदायत में मजीद इजाफा किया। और अंजाम क्या हुआ? अंजाम यह हुआ कि उन लोगों ने सारी कौम से छुटकारा पाने के लिए हिजरत करके गार में जाकर बना लिए। जहां उनकी जान को खतरा था तो जान अपनी बचाने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए उस मुआशरे को उन्होंने छोड़ दिया। आज मामूली जॉब का मसला आता है तो हमारा नौजवान अपना ईमान बेच देता है। हमारी नौजवान लड़कियां घर बार दार सब कुछ छोड़कर, ईमान को छोड़कर गैर मुस्लिम के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए चली जाती है। वो अहले ईमान थे, वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, इस्लाम पर अमल करने के लिए सबको कुर्बान कर दिया और गए गार में पनाह ली। 309 साल 309 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नींद में सुला दिया। वो सोए रहे, फिर उठे तो उनके पास 309 साल पहले, 3 सदी पहले के जो सिक्के थे, जो उनके पास करेंसी थी, उसको लेकर बाजार में आते हैं। कुछ खाना खरीदा जाए, कुछ गल्ला खरीदा जाए। लोगों में ये बात मशहूर थी कि कुछ नौजवान निकले थे, वो लापता हो गए, उनका कोई पता नहीं। जब ये आए वो पुराने सिक्के लेकर लोगों के सामने गल्ला मांगने के लिए, उस पैसे के एवज में खाना ले जाने के लिए आए, लोगों ने पहचान लिया, अरे ये तो वही नौजवान है जो 309 साल पहले गुम हो गए थे। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों की तारीफ की जिन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ऐसी बेशुमार मिसालें सहाबा इकराम की जिंदगियों में हमें मिलती हैं। सहाबा इकराम में किस किस का नाम लिया जाए? बेशुमार सहाबा इकराम हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा लेकिन ईमान कभी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन 7 लोगों को अर्श के नीचे, अपने साए के नीचे साया देने की बात की, जब हर आदमी अपने अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। आज जैसे जैसे आदमी क़यामत के करीब होता जा रहा है और हर तरफ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं कि आए दिन ये गर्मी, पिछले सदियों में कभी ऐसी गर्मी नहीं देखी गई। अखबारात की आप न्यूज़ उठाएं, इससे पहले ऐसी कभी गर्मी नहीं देखी गई। बाज़ मकामात पर तो आग लग जा रही है और वो सारे के सारे इलाके आग से जलकर खाकस्तर हो रहे हैं। और ऐसी गर्मी को आज इंसान बर्दाश्त नहीं कर रहा है। जब जहां इंसान के बिल्कुल करीब सूरज आ जाएगा, उस वक्त इंसान कोई पिंडली तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई खांधे तक, कोई पूरे का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। साए के लिए कोई जगह नहीं होगी, ना कोई दरख्त होगा, ना कोई शेड होगा, कोई चीज नहीं होगी जहां जाकर साया लिया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला के साए के अलावा अल्लाह तबारक व तआला उस साए के नीचे
7 قسم کے لوگوں کو سایہ دے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک شخص وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا. ہماری جوانی کہاں لگتی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں لگتی ہے؟ مثالی نوجوان اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے جو اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو عبادت میں لگا دے. ہمارے اندر حالت یہ ہے جب جسم میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، جب جسم میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، جیب میں پیسہ ختم ہو جاتا ہے، تب مسجد کا کونا پکڑا جاتا ہے، تب مسجد میں اعتکاف کی بات کی جاتی ہے. اور حج کی اگر بات کی جائے تو پیسہ جب ہوتا ہے تب کرنے کی فرصت نہیں ملتی ہے. جسم میں طاقت ہوتی ہے، وہاں انسان اپنے تمام حج کے ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اس وقت نہیں جاتا ہے. جب جسم میں طاقت نہ ہو، بڑھاپے کی آخری عمر میں پہنچ چکا ہو، اس وقت جب وہ چلنے پھرنے کے لیے بھی محتاج ہو، ویل چیئر پر اسے ڈھکیل کر لے جایا جائے، ایسی عمر میں جا کر حج کرتا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ حج زندگی کا آخری عمل ہے، یہ کہ یہ آخری عمر میں کرنا چاہیے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں زندگی لگا دے. حج بھی عبادت ہے، حج جوانی میں کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے جوانی بار بار نہیں آتی، جوانی بار بار نہیں آتی، اس میں جو چاہے کر لو. بڑھاپے میں داڑھی چھوڑ لینا، بڑھاپے میں حج کو چلے جانا. کیوں؟ زندگی بھر جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ جا کے وہاں معاف کروا لیں. یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. گزشتہ جمعہ کی بات کر رہا ہوں میں. گزشتہ جمعہ ایک نوجوان، 25 سال کا نوجوان، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، نوجوان تھا، رات میں سویا، صبح میں ہمیشہ کی نیند سو گیا، وہ اٹھ نہیں سکا. بتاؤ نوجوانوں، کس بنیاد پر تم اس فہم میں ہے، اس ذہن میں ہو کہ ہم بڑھاپے کی عمر تک پہنچیں گے تب جا کے عبادت کریں گے؟ کتنے نوجوان ہیں جو کورونا کا شکار ہوئے، کتنے نوجوان ہیں جو حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جنہیں آج ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے. ہارٹ کی بیماری سے کئی نوجوان وہ چلتے چلتے منٹوں سیکنڈوں میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو پھر کس جوانی پر زام ہے، کس کا یہ بھرم ہے کہ آپ اس بنیاد پر جی رہے ہیں کہ آخری عمر میں نیکی کریں گے؟ نہیں، یہ عمر کا وہ بہترین حصہ ہے جس میں کی جانے والی عبادت اللہ کے پاس پسند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی تھی، جہاں سایہ نہیں ہوگا اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عطا کرے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سایہ دینے والے، ان سایہ پانے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک اس شخص کو بھی شمار کیا ہے. وہ شخص بھی ہے جسے کسی مالدار عورت نے، خوبصورت عورت نے گناہ کے لیے دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کسی بوڑھے کو کوئی عورت دعوت نہیں دیتی ہے، نوجوان ہی کو دعوت دیتی ہے. مثالی نوجوان وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو یہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج بے حیائی والے ایپس بے شمار ہیں، بے شمار ڈیٹنگ ایپس نکل گئے ہیں، بے شمار بے حیائی کی باتیں ہیں. ہمیں یہ ممبر سے کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسی ایسی چیزوں میں آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں، جس میں ساری زندگی لگی ہوئی ہے. فیس بک پر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا اسٹیٹس کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے آپ فیس بک پہ لگا رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان کتنا ٹائم اس پر لگا رہا ہے جہاں پر بے حیائی کا کھلم کھلا مظاہرہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ بے حیائی کا بازار لگا ہوا ہے. اسے دعوت گناہ دی جا رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرف مائل کر رہا ہے، اور لڑکیاں بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرش کے نیچے جگہ پانے والوں میں وہ خوش نصیب ہوگا جسے کوئی عورت دعوت دے تو وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا دعوت دے وہ کہے اس لڑکی کو یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں. آپ دیکھیں وہ لوگوں کو، یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ، یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے گھر میں تھے، اس کی بیوی نے انہیں ورغلایا، گھر کے سارے دروازے لگا دیے، کھڑکیاں بند کر دی اور کہا ہائی چلک آ جاؤ. تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائے،
وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہتر ٹھکانہ دیا. انہ لا یفلح الظالمون. ظلم کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث جو پچھلے زمانے میں ایک شخص اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا، وہ موقع پانا چاہتا تھا، آخر ایک مرتبہ وہ قرض کے بوجھ تلے دب گئی، قرض اس کو دے کر اسے بلیک میل کرنے لگا، اسے گناہ کے لیے بلانے لگا. اس نے کہا کہ سارے دروازے بند ہو گئے. کہا ایک دروازہ بند نہیں ہوتا. وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا وہ اللہ کا دروازہ ہے، وہ اللہ کا دروازہ ہے. وہ شخص توبہ کر لیا، وہ شخص اسی رات مر گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا. لیکن یہاں بات وہ تھی کہ وہ عورت ہے جس نے اپنی عفت و پاک دامنی کے ساتھ ساتھ سامنے والے شخص کو بھی گناہ سے بچا لیا. یہ ہے کہ آدمی ایسے موقع پر جہاں گناہ کرنے کے لیے سارے مواقع ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، وہاں اللہ کا ڈر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کے نیچے سایہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا. لیکن انسان نے اس مقصد حیات کو بھلا دیا، عبادت کو بھلا دیا. اپنی زندگی کھانا پینا، دولت جمع کرنا، فحاشی عیاشی اور ٹائم پاس، یہی اس کا مقصد حیات بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہر بندے کو 5 سوالات کرے گا. اس وقت تک اس کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا. ان 5 سوالوں میں 2 سوال زندگی کے متعلق ہیں، 2 سوال عمر سے متعلق ہیں. اللہ نے کہا ان عمری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عمری فیما افناہ، عمر کے تعلق سے پوچھا جائے گا. پوری لائف کہاں گزاری. اس عمر میں نوجوانی بھی داخل ہے، نوجوانی کی عمر بھی داخل ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے پھر ذکر کیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَهُ، اپنی جوانی کی عمر کو کہاں پگلایا، کہاں گھلایا، کہاں لگایا، کہاں اس نے اپنی جوانی کو. یہ جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے تب تک وہاں سے ہل نہیں سکو گے. تو یہ 2 سوالوں میں ایک خاص سوال جوانی سے متعلق ہے، اس جوانی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اور اسی طرح تیسرا سوال مال کے متعلق ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا. آج ہمارے نوجوان مختلف طرح کے ایسے بہانے یا ایسی چیزیں اپنانے میں لگے ہوئے ہیں جس سے گھر بیٹھے پیسہ آ جائے. وہ چاہے کیش بیک ہو، چاہے لاٹری ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ایسی چیزیں جہاں گھر بیٹھے بغیر محنت کے انہیں پیسہ مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت انسان اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے مال کہاں سے آ رہا ہے، کیا وہ حلال جگہ سے آ رہا ہے یا حرام جگہ سے آ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہوگا. بس مال جمع کرنا ہی اس کا مطلب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے بارے میں پوچھے گا کہ مال وہ جو تم کمائے تھے وہ مال کہاں سے کمائے تھے. کما تو لیے، حلال طریقے سے بھی کمائے یا حرام طریقے سے کمائے، جیسے بھی کمائے، پھر خرچ کہاں کیے اس کا بھی چوتھا سوال ہوگا. وَفِيمَا أَنفَقْتَ، کہاں خرچ کیا تھا. پیسہ آ گیا، ٹھیک ہے، حلال بھی کمائے ہو یا حرام بھی کمائے ہو، کہاں اس کو لگایا تھا، کہاں اس کو خرچ کیا تھا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو جیب سے 10 روپے کی نوٹ نہیں نکلتی ہے. اور اسی طرح انٹرٹینمنٹ اور ٹائم پاس اور وقت گزاری یا یہ کہہ لیں کہ آؤٹنگز کے لیے اتنا پیسہ نکلتا ہے جس کی حد نہیں ہوتی ہے. گھر میں بڑا سا بڑا ہوم تھیٹر بنا لو، بڑی سی بڑی ساری چیزیں جو انسان کی خواہشات کی تکمیل کرنے والی ہیں، ان تمام کے خرچ کرتے وقت انسان کبھی نہیں سوچتا ہے کہ اس سے میرا پیسہ خرچ ہوگا. شیطان نے یہی تو ورغلا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا. شیطان تمہیں دھمکاتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے، محتاج بن جاؤ گے، تمہارا
کیسا ہوگا, تمہارے بچوں کا کیسا ہوگا, ارے اپنے بارے میں سوچو, اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچو. شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے اور پھر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, فحش کاموں کا حکم دیتا ہے. وہاں پیسہ خرچ کرتے وقت کبھی نہیں روکتا ہے. 10,000 کے فون سے بھی کام چل سکتا ہے, نہیں 50,000 کا لیں گے, 1,00,000 کا لیں گے. جس کام سے جہاں تک ہو سکتا ہے نہیں, بلکہ اس میں اور آگے بڑھ کر لیں گے, اور ایکسٹرا فیچرز کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے سود کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو, چاہے EMI کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ, جتنا علم حاصل کیا تھا اس میں کتنا عمل کیا. علم مدرسے میں ہی حاصل نہیں ہوتا ہے. جو بھی علم آپ کے کانوں تک پہنچا ہے, جو بھی باتیں آپ بیانات کے ذریعے سے, تقاریر کے ذریعے سے, خطبات کے ذریعے سے, یا کوئی نصیحت کرنے والا آپ کو نصیحت کرے, وہ جو بھی علم آپ تک پہنچا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا حکم دیا. ان میں ایک پوائنٹ نوجوانی کی عمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پوائنٹ اسی کو کہا, شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی عمر کو غنیمت جانو, بوڑھے ہونے سے پہلے. بوڑھے ہو جائیں گے, عبادت کرنا چاہیں گے, سجدہ کرنا چاہیں گے, جھک نہیں سکیں گے, چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑ رہا ہے. معاف کرنا, یہاں چیئر پر بیٹھنے والوں کو میں طنز نہیں کر رہا ہوں, یہ تو عمر کے حساب سے یا وقت کے حساب سے انسان اس نوبت میں پہنچ جاتا ہے. لیکن جب جوان تھے سجدے کے لیے اذانیں ہو رہی تھی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ہم بستر پر پڑے تھے. ہماری کیا نوجوانی کا آج وقت کیسے گزرتا ہے؟ صبح ہوتی ہے 12-1 بجے, ناشتہ ہوتا ہے 2 بجے, 4 بجے نواب صاحب گھر سے باہر نکلتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گپ شپ, ہوٹلنگ, آؤٹنگ, مختلف طرح سے. پھر اس کے بعد آج کا نوجوان زیادہ وقت کہاں لگا رہا ہے؟ گیمنگ پر. آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے گیمز کا, گیمنگ پر وقت لگا رہا ہے. یہ جوانی کی عمر کو یہ ایسے ہی برباد کر رہا ہے. کتنے جوان ہیں, کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اس گیمنگ میں اپنے آپ کو تباہ کر دیا, ماں باپ کو سود میں مبتلا کر دیا. 4 لاکھ کا CPU چاہیے, کیوں؟ گیمنگ سسٹم چاہیے, اس کو کھیلنے کے لیے 4 لاکھ کا سسٹم چاہیے. یہ ہے آج کا نوجوان. اور پھر نوجوان, معاف کرنا, میں خود ایک مرتبہ CTC گیا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں اپنے کام سے گیا تھا, وہاں ایک نوجوان لڑکی آ کر گیمنگ CPU, مسلمان لڑکی, با پردہ ہے, حجاب میں ہے, گیمنگ سسٹم خرید رہی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. یہ آج ہمارے نوجوانوں کا مقصد حیات بنا ہوا ہے. یوٹیوب پر گیم کھیل کر, فیس بک پر گیم کھیل کر ان لوگوں کا وقت برباد کرو, اپنا وقت برباد کرو, اس پر واہواہی حاصل کرو, اس پر کتنے ملین فالوورز ہیں یہ چیز حاصل کرو. اور پھر رات میں فجر کی جب اذان ہوتی ہے اس وقت آنکھ بڑی اچھی سے لگ جاتی ہے, کوئی نماز نہیں, کوئی عبادت نہیں, کوئی اذکار نہیں, صلہ رحمی نہیں, خیر خواہی نہیں, کوئی چیز نہیں. بس یہ ہمارا روٹین بنا ہوا ہے, نہ کمانا ہے, نہ کسی کی مدد کرنا ہے, نہ کسی کے کام آنا ہے. یہ مقصد حیات بنا ہوا ہے. وَأَنْ شَبَابِكَ قَبْلَ حَرَمِكَ, بوڑھے عمر کے آنے سے پہلے جوانی کی عمر کو غنیمت جانو. اس جوانی کی عمر میں تم کیا کچھ نہیں کر سکتے, نہیں, ہم تو ایسے ہی گوارے. وہ مثالی نوجوان ہوگا. آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, وہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ 27 سال کی عمر میں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ 14 سال کی عمر میں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تقریباً 12 یا 14 سال کی عمر میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں. یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کو سنبھالا, اسلام کو پروان چڑھانے میں بہترین رول نبھایا. محمد بن قاسم, سلطان صلاح الدین ایوبی, جتنے آپ نام لے لیں, یہ وہ سارے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر میں, محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا تھا, کیا عمر تھی اس وقت اس کی؟ 17 سال کا تھا, 18 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے. وہ نوجوان ایسے تھے. اور آج کا نوجوان 25-28 سال بھی ہو گئے ہیں, وہ ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے. اپنا تو چھوڑیے, وہ الٹا ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے. اور اسی طرح نوجوانی کی اس عمر کو سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام کرنا چاہیے. جہاں کہیں بھی وہ رہ رہا ہے, جس معاشرے میں رہ رہا ہے, جس جگہ وہ کام کر رہا ہے, جہاں وہ جاب کرتا ہے, جہاں وہ نوکری کرتا ہے, جہاں اس کا کاروبار ہے,
वहां उसके लिए जरूरी है कि अपने आस पास पड़ोस के लोगों को दीन का पैगाम दे। अल्लाह ने कहा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अच्छे तरीके से, हिकमत से, नसीहत से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। एक मिसाल देकर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। अस्हाबुल उखदूद का वाक़या आप जानते हैं, वो सूरह बुरूज के अंदर जिसका तस्करा आया है, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तस्करा किया जिन्हें गड़ा खोद कर आग लगाकर जिंदा उन्हें आग में ढकेल दिया गया था। आप उठाकर तफसीर पढ़ लें। उसका वाक़या मुख्तसर यह है कि एक बच्चा था, एक नौजवान बच्चा था जो अल्लाह पर ईमान ले आया था। उस जमाने के बादशाह ने उसको कत्ल करना चाहा, मुख्तलिफ हरबे अपनाए, किसी तरह वो कत्ल ना हुआ। तो उस बच्चे ने कहा कि एक तरीका है मुझे कत्ल करने का, वो ये है कि तू सारे लोगों को एक मैदान में जमा कर दे, फिर उसके बाद तीर लेकर ये कहते हुए मुझे मारना, बिस्मि रब्बी हाज़ल गुलाम, इस बच्चे के रब के नाम से मैं इसको मारता हूं तो मैं मर जाऊंगा। उसने ऐसा ही मारा, सारे लोग मजमे के सब ईमान ले आए। मरते हुए भी वो लोगों को दावत का काम कर गया। वो अकेला मरा लेकिन सारे लोगों को ईमान की तरफ दावत दे गया। सारे लोग ईमान ले आए। बादशाह परेशान, एक को मारा तो सारे लोग मुसलमान हो गए, सबको जलाने का हुक्म दिया। उन्हीं का तस्कर अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाबुल उखदूद के तौर पर वहां सूरह बुरूज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तस्करा किया है। और इसी तरह नौजवानों के लिए जरूरी है, नौजवानों के लिए जरूरी है कि अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करें, वो सलाहियत कि कौम को लेकर चल सकें। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से जब बाहर आते हैं, जब उस वक्त जब वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं, उन्हें बादशाह अपने पास बुला भेजता है, मांगो क्या मांगना है। उन्होंने कहा इजालनी अला खज़ाइनिल अर्द, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ। उन्होंने क्या ओहदे का मुतालबा किया? फाइनेंस मिनिस्टर। क्यों? इसलिए कि अमानत उनके अंदर थी। वो तो एक नबी थे ही जिनकी अमानत का सबसे बेहतरीन और बैयन सबूत यह है कि बादशाह की बीवी ने वरगलाना चाहा लेकिन वो उसके झांसे में नहीं आए थे, वो अमानतदार थे। उन्होंने दावत का काम कैद खाने में भी किया था। या साहिबई सिजनी अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, उन लोगों को जिन्होंने आकर ख्वाब की ताबीर पूछी उन्हें भी रब का पैगाम सुनाया था। वो नौजवान जो कैद खाने में रहकर ये काम कर रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके अंदर ये सलाहियत थी, ये उनके अंदर सलाहियत थी कि उन्होंने आकर डायरेक्ट मुतालबा किया कि मुझे ये ओहदा चाहिए। आज हमारे नौजवानों के अंदर सबसे बड़ा शिकवा ये है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। सलाहियत ऐसी कितनी है जो कूट कूट कर भरी हुई है कि कंपनी वाले आपके घर का खटका खटखटाएं और आकर आपसे कहें कि आओ हमारी कंपनी में, हम तुम्हें जॉब देंगे। ऐसी कितनी सलाहियत हमारे पास। ये बेकार का वक्त जाय करने से हमें फुर्सत नहीं है और ये शिकवा है कि हमारे लिए जॉब नहीं है। हम जॉब लेने वाले क्यों बने? हमारी ये ख्वाहिश होना चाहिए, हमारा ये फिक्र, हमारा ये फिक्रा होना चाहिए कि हम जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनेंगे। हम ऐसे बनेंगे कि कौम को हम अकेले जॉब नहीं लेंगे, हम ऐसा बिजनेस बनाएंगे, हम ऐसी तिजारत करेंगे कि कौम के कई नौजवानों का मसला हल हो जाए, कौम के कई नौजवानों का मसला हल हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? आदमी कुल्हाड़ी ले, जंगल में जाए, लकड़ी काटे, अपने कांधे पर लक्कर लाए और उसको बेचकर अपने हाथों की कमाई खाए, ये बेहतर है इस बात से कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। आज हमारे नौजवान यही तरीका अपना रहे हैं। हाथ फैलाने का तरीका, माँ बाप पर बोझ बनना, यहां वहां से कर्जा लेना, और सबसे बड़ा हाथ कहां फैलाते हैं? बच्ची वालों के सामने। जहेज के नाम पर इतना बड़ा हाथ फैलाते हैं, वो कभी रुकता ही नहीं, कभी खत्म होता ही नहीं, वो सिलसिला हमेशा जारी है। तो ये बहुत बड़ी लानत वाला अमल जो लोग कर रहे हैं कि माँ बाप, बच्ची के माँ बाप पर बोझ बनकर अपनी सुस्ती, अपनी काहिली, अपनी नादानी और नाकामी का सहरा उन बच्ची के माँ बाप पर डालकर उन्हें बोझ में, मुशक्कत में मुब्तला करके उनको तकलीफ में डालकर अपनी अय्याशी वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं। गाड़ी लेकर निकल रहे हैं साहब, ये समझा जाए कि इन्होंने अपनी मेहनत के पसीने से कमाकर इसको हासिल किया है। ये तो जहेज में आई हुई गाड़ी है, ये तो जहेज में लिया हुआ सामान है, तो फिर इससे बचना चाहिए। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को जो तालीम दी थी कि या माशर अश-शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज,
نوجوانوں سے خطاب تھا، ڈائریکٹ نوجوانوں سے خطاب کہا، نوجوانوں جو تم میں طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ ایک اور حدیث میں کہا، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فليتق اللہ فی النصف الباقی، جب بندہ شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے، بقیہ آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے انہیں بغلوں میں 2 سہارے چاہیے جہیز کے، وہ دوسروں سے حاصل کر کے اپنے پیروں پر نہیں ٹھہریں گے، اس جہیز کے سہارے پر ٹھہر کر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف کئی ایک چیزیں ہیں، بتانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہت ہی تلخ حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے، ڈائریکٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا، ایک مار 2 ٹکڑے، سیدھی بات وہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک تابعی ابو الزوائد ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ تم نے شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے تم نے شادی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر مردانہ طاقت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج کے کتنے نوجوان ہیں 12-14 سال میں جوان ہو رہے ہیں، 28-30 سال تک شادی نہیں ہو رہی، آدھی عمر جوانی کی ایسے ہی برباد ہو رہی ہے، آدھی عمر۔ اور ان ماں باپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ پیر پر نہیں کھڑا ہوا، جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ جہیز ہم کو اتنا ہونا چاہیے تبھی ہم کریں گے، جب تک بچیوں کی شادی آنے ہوں گی تب تک بچے کی شادی نہیں کریں گے۔ امام احمد کی ایک مشہور روایت ہے، صحیح روایت ہے، امام احمد نے اس روایت کو لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کا نکاح کر دے، باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کا نکاح کر دے۔ اگر باپ اس کا نکاح نہیں کراتا ہے، بچہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کا ایک حصہ باپ کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ آج ماں باپ کو سوچنا چاہیے، اس بے حیائی کے دور میں آپ کے بچے کتنے گنہگار ہو رہے ہیں، اور اس گناہ کا ایک حصہ آپ کے نام اعمال میں بھی پڑ رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے بچوں کو پاک دامن زندگی عطا کریے، بغیر جہیز کے، بغیر گھوڑے جھوڑے کے ایسی شادی کیجئے جو مثالی ہو اور اس بچے کی پاک دامنی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طرح نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ہر حیثیت سے طاقت بنائیں۔ جسمانی طاقت ہمارے لوگ جاتے ہیں، بعض لوگ جم جوائن کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بلڈر ہیں، ہم بہت بڑے پہلوان بن گئے ہیں۔ ان کی یہ پہلوانی کہاں کام آتی ہے؟ بانسر کے ٹائپ میں کسی کے ساتھ دیتے ہیں، کسی کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، جا کر زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کو دھمکا کے پیسہ وصول کرتے ہیں، یہ ان کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت بناؤ اپنے اندر۔ اب وہ طاقت علمی ہو، جسمانی ہو، معاشی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے۔ مجھ سے کچھ ہو نہیں سکتا، میں کچھ پڑھا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کیا، میں وہ نہیں کیا، یہ رونے کے بجائے آگے بڑھو، طاقت پیدا کرو، علمی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرو، ہر طریقے سے اپنے اندر طاقت پیدا کرو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اور اسی طرح نوجوانوں کو آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے اچھی صحبت اختیار کرنا۔ آج ویسے بھی دوستی کا ماحول تقریباً ختم ہو رہا ہے، جو فزیکل دوستی تھی وہ ختم ہو گئی، اب آن لائن دوستیاں بہت چلتی ہیں، کسی کو دیکھا نہیں، کسی کو جانتا نہیں، لیکن وہ اس کا فرینڈ بنا ہوا ہے، گھنٹوں اس کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، جو بھی اس طرح کی دوستی میں مبتلا ہیں، ایسے دوستوں کو اپنا کر جو آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں، ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی نے کہا تھا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ ان یرزقنی منہم صلاحا، میں نیک تو نہیں ہوں، میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، میں نیک تو نہیں ہوں، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرنے کی بنا پر مجھے بھی نیک بنا دے۔
تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث کے اندر عطر بیچنے والے کی مثال دی تھی۔ عطر بیچنے والوں کے ساتھ رہو گے، کم از کم وہ عطر خریدو گے، نہیں خریدو گے تو وہ تمہیں دے گا، نہیں دے گا تو کم از کم خوشبو تو تمہارے جسم میں، تمہارے کپڑوں میں آ جائے گی۔ اور اگر وہی لوہار کے ساتھ رہو گے، کپڑے جلیں گے یا کپڑوں میں بدبو تو ضرور آئے گی۔ آج کے اس پرفتن دور میں کس کو آپ دوست بنا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ تاکہ کل قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال کر چبائے گا، کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو دوست بنانے سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ کا دوست کیسا ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا یعنی جو بیکار چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دے۔ اب بیکار چیزوں کی ایک فہرست آپ بنا لیں، صبح سے شام تک آپ کے پاس بیکار چیزیں کتنی ہیں، بیکار ایکٹیویٹیز کتنی ہیں جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ پچھلے زمانے میں گراؤنڈ ہوتا تھا، لوگ جا کر کھیلتے تھے، جسمانی صحت بنتی تھی۔ آج جو گیم کھیل رہے ہیں ہمارے پاس، آن لائن گھر پہ بیٹھ کر گیم کھیلا جا رہا ہے، فون پہ ہو یا سسٹم پہ ہو، کیا مل رہا ہے اس سے؟ پیسہ مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، یا جسم کو کوئی طاقت مل رہی ہے؟ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، وقت کی بربادی ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ کئی ایسے نوجوان ہیں جو پاگل ہو گئے ہیں، خودکشی کر کے مر گئے۔ ہمارے علاقے میں ایک بچہ کیا کیا، آرمی کا لباس خرید لیا، ایک پلاسٹک کی بندوق خرید لیا، گلی میں گھومنے لگا، پب جی گیم کھیل رہا ہے۔ یہ حالت ہے آج ہمارے نوجوانوں کی، جو پاگل اس قدر ہو گئے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد حیات ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک مثالی جوان بنیے جس کے ذریعے سے قوم کی آپ خدمت کر سکیں۔ اور سب سے آخری بات، آپ نیک رہیں گے، آپ کی آنے والی اولاد نیک رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا ذمہ اس وقت لیا جب آپ نیک رہیں گے۔ آپ اسی سورہ کہف کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیوار کا تذکرہ کیا، جس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا 2 یتیم بچوں کا۔ اللہ نے ان کے تعلق سے کیا کہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے والدین نیک تھے، ان بچوں کے والدین نیک تھے۔ آپ نیک رہیں گے تو آپ کے بچوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ جنت میں جائیں گے، آپ کی اولاد کے پاس عمل کم بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر کے آپ تک انہیں پہنچا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ انہیں نیک بنائیں، خود نیک بنیں، اولاد کو نیک بنائیں۔ اور یہ جوانی کے عمر میں ہی بچوں کے ساتھ جو طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، جو نقش قدم ہم انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی پر وہ اولاد چلنے والی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی اس عمر کو جو کہ قیمتی عمر ہے، جو بعد میں نہیں ملنے والی ہے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جوانی بار بار نہیں آتی، یقیناً جوانی بار بار نہیں آتی، لیکن زندگی بھی بار بار نہیں ملتی۔ اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کر کے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کا ذخیرہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے، اس جوانی کی، اس عمر کی قدر کرتے ہوئے، اس میں اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان نوجوانوں کو جو راہ سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، وہ چاہے نوجوان لڑکے ہو یا نوجوان لڑکیاں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راہ راست پر لائے۔ وہ نوجوان جو بے ضرورت وقت ضائع کرتے ہوئے اپنے ماں باپ پر بوجھ بنے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاش اور روزگار سے لگا کر ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بنائے۔ اور وہ سارے نوجوان جنہوں نے اب تک نکاح نہیں کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکاح کی توفیق عطا فرمائے، نکاح کے معاملے کو آسان فرمائے، عزتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔